بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمز عشق، تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 97۔ اسے اب رکنا نہیں تھا، ان لوگوں سے بہت دور جانا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس کا پیر کسی بڑے سے پتھر سے ٹکرایا۔ وہ اوندھے منہ اس پتھر پر جا گری، اس کا سر اسی پتھر سے ٹکرایا تو خون کی دھار اس کے ماتھے سے بہی تھی۔ خون نے درد سے کراتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنی انگلیوں پر خون دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چادر اس کے کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہوئی تھی۔ خون نے کانپتے ہاتھوں سے چادر زمین سے اٹھاتے اپنے کندھے پر ڈالی۔ پتھر پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہرے سانس لیے تھے۔ وہ برستی بارش میں آسمان کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی اس رات مردان کی سڑک پر آپ کی مدد لینا تھی۔ اے کاش میں اس رات کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ جس انسان سے میں اپنی عزت بچا کے بھاگ رہی تھی اس کی ہوس کا نشانہ بن جاتی، مگر آپ کی گاڑی سے نہ ٹکراتی۔ اپنے لفظ یاد کرتے وہ شدت سے رو دی تھی۔ ہر انسان اپنے لفظوں کا بوجھ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں اٹھاتا ضرور ہے۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے بری طرح رو رہی تھی۔ شاید خدا نے اسی لمحے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اب وہ آسمان کی طرف چیختے ہوئے رو رہی تھی، اے میرے خدا، مجھے معاف کر دے۔ تو عظیم ہے، تو غفور و رحیم ہے، اپنے انسانوں کی غلطی معاف کرنے والا ہے۔ مجھے معاف کر دے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں اپنے لفظوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی مجھے چھوا تو میں خودکشی جیسے حرام گناہ کرنے کی مرتکب ہو جاؤں گی۔ اے میرے اللہ، مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ وہ آسمان کی طرف چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس پتھر پر بیٹھی روتی رہی۔ مجھے حویلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، وہ جیسا بھی تھا، مگر میری عزت تو وہاں محفوظ تھی۔ ہورن نے کپ کپاتے لبوں سے زیر لب بولتے اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ سردی کی وجہ سے اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ ہور کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہور جلدی سے پتھر سے اٹھی، اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے ایک پیر سے اس کا جوتا نکل گیا تھا۔ وہ اپنی چادر شولڈر سے ایک ہاتھ سے جکڑے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ شال صرف ایک کندھے پر لٹکی تھی، بال بھیگے ہوئے گردن اور اس کی بھیگی فراک کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اس کی کلائی کسی کی گرفت میں آئی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان میں سے ایک آدمی نے اس کی کلائی دبوچی ہوئی تھی۔ دوسرا پاس ہی کھڑا گہرے سانس لیتا اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، ہور خوفزدہ ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ لو، چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے پوری قوت سے ہور کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارتے اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ ہور کمر کے بل خاردار پتھروں سے بھری زمین پر گری تھی۔ اس کی کمر اور سر پر شدید چوٹ آ گئی تھی۔ سر کے پیچھے زخم بھی آیا تھا، پتھروں سے اس کی کمر چھل چکی تھی۔ ہور درد سے کراتے اپنی ہمت مجتمع کرتے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے کو کھسکنے لگی تھی۔ ہور کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھ کر دونوں کی مکروہ ہنسی گونج رہی تھی۔ ہور گہرے سانس لیتے روتے ہوئے پتھروں سے بھری زمین پر پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ اب ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گی بیبی گرل؟ ایک آدمی کمینگی سے کہہ لگا کر بولا۔ ہور خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ بہت دوڑایا ہے ہمیں، 6 مہینے ہو گئے تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئے، آخرکار تم ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ اب تم سے 6 مہینے کا حساب لیں گے۔ وہ ہور کی طرف بڑھتے ہوئے صفاقے سے بولا، مجھے چھونا مت، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ہور پیچھے کو ہوتی چیخی تھی، ہم جاننا چاہتے ہیں تم کون ہو۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ اس خوفناک انسان کو شرٹ لیس دیکھ کر ہور کے خوف سے رنگت زرد ہوئی تھی۔ میں سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، وہ تم لوگوں کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ ہور نے کپ کپاتے ہوئے چیخ کر کہا، او بیبی گرل، قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر۔ تم پھر نازنین بائی کو نہیں جانتی، وہ کون ہے؟ سلطان شاہ جیسے بڑے آدمی اس کے قدموں کی زینت بنے رہتے ہیں، کیونکہ تمہارے جیسے بہت سے نایاب ہیرو کی مالک ہے نازنین بائی۔ اب تو نازنین بائی کی سلطان شاہ جیسے لوگ تلوے بھی چاٹیں گے، کیونکہ تم جیسا قیمتی ہیرا جو نازنین بائی کی ملکیت بنے گا۔ وہ دونوں کیا شیطانی کہہ کہا پہاڑوں سے ٹکرائے تو ہور نے روتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی غلیظ باتوں کی وہ تاب نہیں لا سکتی تھی، مگر نازنین بائی کا حکم ہے تم جیسے ہیرے کی پرکھ پہلے ہم کریں، کیونکہ نازنین بائی اب مزید صبر نہیں کر سکتی۔ سلطان شاہ کو خبر بھی دینی ہے، اس کی بیٹی کوٹھے کی زینت بن چکی ہے۔ اس نے زہریلے انداز میں بولتے ہوئے ہور کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہور نے زمین سے پتھر پکڑتے اس کا سر پر مارنا چاہا، دوسرا آدمی اس کے سر کی طرف بڑھتا اس کے دونوں ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ او بیبی گرل، اس دن تم مجھے پتھر مار کر بھاگ گئی تھی، مگر آج نہیں۔ آج پہلے تم ان پتھروں پر ہماری ہوس کا نشانہ بنو گی اور پھر گاڑی میں بنو گی، پھر کوٹھے پر سلطان شاہ جیسے مردوں کا ہوس کا نشانہ بنو گی۔
تمہارے گاہک بھی زیادہ ہوں گے، کروڑوں میں بکو گی ہر رات، ہر کوئی اس انمول ہیرے کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا۔ آخرکار سلطان شاہ کے دشمن بھی تو تم سے اپنی پیاس مٹا کر سلطان شاہ سے بدلہ لیں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تم نازنین بائی کے کوٹے کی زینت ہو، نازنین بائی مزید طاقتور ہوگی، کیونکہ سلطان شاہ جیسے بڑے بڑے اسامیوں کی نازنین بائی کو فل سپورٹ حاصل ہوگی۔ حور اس کی خباثت سے بھری باتیں سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ میرے قریب مت آنا، تم ارحام خان زادہ کو نہیں جانتے، مجھے چھوا بھی تو تم لوگوں کو ایسی موت دے گا کہ موت کو بھی تم پر رحم آئے گا۔ بہت دردناک موت دے گا۔ وہ تم اور تمہارے جیسے غلیظ مردوں سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حور پوری قوت سے چیخی تھی۔ سلطان شاہ سے وہ لوگ ڈر نہیں رہے تھے، اسے پورا یقین تھا وہ ارحام خان زادہ سے ضرور ڈریں گے۔ اگر ان دونوں نے ایک جھلک بھی اس کے شوہر کی دیکھی ہوئی ہوتی تو وہ ضرور ڈریں گے۔ اب تم نے ہمیں ٹھیک بندے سے ڈرایا ہے، اس سے تو ہم واقعی میں ڈرتے ہیں۔ دیکھا ہے تمہارے شوہر کو، پتہ چلا سلطان شاہ کی پارٹی سے وہ تمہیں کیسے لایا ہے، ساری معلومات لی ہے اس خانزادہ کی۔ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے تو اس کی بیٹی کو آج سیڑھیوں سے دھکا دیا ہماری ہی ایک بندی نے، جو ان کے گھر ملازمہ بن کر رہ رہی تھی۔ تمہارا شوہر اب نہیں آنے والا، وہ اپنی بیٹی کی میت پر آنسو بہا رہا ہوگا۔ وہ آدمی خباثت سے بولا تو حور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔